قبل مسیح اس دور میں دنیا میں اس وقت دو بڑی مملکتیں حکومت کرتی تھیں، ایک ایرانی اور دوسری یونانی۔ ایران کی حکومت وسیع علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں ایران، عراق، ایشیائے کوچک تک کے دور دراز علاقے شامل تھے۔ وہ کبھی یونان کے مقبوضہ جات ہوا کرتے تھے۔ اس طرح ایران کی حکومت مضبوط اور مستحکم تھی۔ اس کے مقابلے میں یونان کی احتجاجی حیثیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یونان میں لگ بھگ 1 درجن شہری ریاستیں تھیں۔ اس طرح یونان لگ بھگ 12 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ جب کبھی یونانیوں پر حملہ آور ہوتے، یہ یونانی ریاستیں آپس میں اتحاد کر کے ایرانیوں کا مقابلہ کرتی تھیں۔ ایران پر پہلے 490 قبل مسیح کے لگ بھگ ایران کے شہنشاہ داریوش اول نے یونان پر حملہ کیا۔ بحیرہ ایجن کو عبور کرنے کے بعد داریوش اول ایتھنز سے تقریباً 25 میل تک کے فاصلے پر میراتھن نام کے میدانوں میں پہنچا۔ یہاں ان کا مقابلہ ایتھنز والوں سے ہوا اور ایتھنز والوں نے ایرانیوں کے شہنشاہ داریوش اول کو جنگ میں شکست فاش دی۔ یونانیوں کے مقابلے میں جب ایرانیوں کو شکست ہوئی اور ایتھنز والے فتح مند رہے تو ایتھنز کے لشکر کا ایک سپاہی فتح کی یہ خوشخبری سنانے کے لیے میدان جنگ سے بھاگا۔ اس سپاہی نے 25 میل کا فاصلہ بھاگتے ہوئے طے کیا اور ایتھنز والوں کو ایران کے خلاف یونان کی فتح کی خوشخبری سنائی، اور یہ خوشخبری سناتے ہی وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ ایتھنز کے اس لشکر سے فتح کی خوشخبری سن کر اہل ایتھنز نے خوشیاں منائیں، شہر کے دروازے کھول دیے۔ چونکہ اس لشکر نے میراتھن کے میدان میں 25 میل بھاگ کر ایتھنز کو خوشخبری سنائی تھی، سو اس لشکری کی یاد میں تازہ کرنے کے لیے یونانیوں نے اپنے اولمپک کھیلوں میں میراتھن نام کو دوڑ میں شامل کر لیا۔ میراتھن کا میدان، اسی نام کا قصبہ، آج بھی یونانی اور ایرانی جنگوں کے سلسلے میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آج بھی وہاں جنگ میں مارے جانے والوں کا ایک قبرستان اور چھوٹا سا ایک عجائب گھر بنا دیا گیا ہے۔ میراتھن کی جنگ میں لگ بھگ 6000 ایرانی مارے گئے۔ یونانیوں کا نقصان ان کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ ان کے صرف 192 لشکری جنگ میں کام آئے۔ داریوش اول کے بعد ایران کے شہنشاہ زرکیس نے یونان پر حملہ کیا۔ اس نے ایتھنز کو فتح کر کے شہر کو آگ لگا کر سخت نقصان پہنچایا۔ تاہم یونانیوں نے اس کا انتقام اس طرح لیا کہ انہوں نے زرکیس ہی کے دور میں بحری جنگ میں جو 480 قبل مسیح میں لڑی گئی تھی، ایرانی بحری بیڑے کو بدترین شکست دے کر اپنی فوقیت اور اپنی فتح مندی کا اعلان کیا۔ اس بحری جنگ میں یونان کے جہاز صرف 370 تھے، جبکہ ایرانی بحری بیڑے میں 1000 سے بھی زیادہ جہاز تھے۔ اور پھر جس لشکر کے ساتھ ایرانیوں نے یونانیوں کے خلاف بحری جنگ کی ابتدا کی، اس میں لگ بھگ 5,10,000 ملاح بحری لشکری شامل تھے۔ تیسری لڑائی جو 479 قبل مسیح میں ہوئی، اس میں بھی ایرانی یونانیوں کے ہاتھ شکست کھا گئے۔ یونانیوں کی بدقسمتی کہ ایرانیوں کے حملے کے وقت وہ آپس میں متفق ہو جاتے تھے، اور جب حملے کا خطرہ ٹل جاتا تو وہ پھر خوفناک خانہ جنگی کا شکار ہو جایا کرتے تھے۔ خانہ جنگیوں کی اس مدت کے دوران میں یونانیوں نے 2 شخصیتیں ابھر کر آئیں، ایک مقدونیہ کی ریاست کا حکمران فلپ اور دوسرا ایتھنز کا نامور خطیب تھا جس کا نام ڈیموتھینس تھا۔ جہاں تک مقدونیہ کے حکمران فلپ کا تعلق تھا، یہ دنیا کے نامور فاتح سکندر کا باپ تھا، سکندر اعظم کا باپ۔ یہ موقع پرست، حقیقت شناس انسان تھا۔ اس نے منظم شہری ریاستوں پر اپنی گرفت کو مضبوط بنانے کا تہیہ کر لیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو فوراً حالات کے مطابق ڈھال لینے کا گر جانتا تھا۔ جب ضرورت پڑتی آپ کو مذہبی کونسل کے محافظ کی حیثیت سے پیش کر دیتا اور مندروں کی عزت اور آبرو کا محافظ بن جاتا۔ اگر ضرورت پڑتی تو یونان میں جمہوریت کا سب سے بڑا محسن بن کر سامنے آ جاتا۔ اس طرح اس نے یونانی ریاستوں کے اندر اپنی عزت اور اپنے وقار میں اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا۔
دوسرا شخص جس کا نام ڈیماتھینس تھا، یہ اس دور کا مانا ہوا خطیب تھا، ایتھنز کا بننے والا تھا اور سکندر کے باپ فلپ کا بدترین دشمن تھا۔ اپنی تقریروں، اپنے خطبوں میں وہ اہل ایتھنز کو سکندر کے باپ فلپ کے خلاف اکساتا رہتا تھا اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرتا رہتا تھا۔ ڈیماتھینس کا یہ خطیب اہل ایتھنز کو سکندر کے باپ فلپ کے مقابلے پر لانے کے لیے انہیں یونان کی قدیمی بہادری کی داستانیں سناتا اور اس طرح یونان کے اندر دو نظریے پرورش پانے لگے تھے۔ ایک نظریہ ڈیماتھینس کا تھا جو آزاد شہری ریاستوں کا نظریہ پیش کرتا تھا، دوسرا بادشاہی کا نظریہ تھا جو مقدونیہ کا حکمران فلپ پیش کر رہا تھا۔ اہل ایتھنز مقدونیہ کے حکمران فلپ سے خوف زدہ بھی تھے اور ڈیماتھینس کا مسئلہ نظر بھی یہی تھا کہ ایتھنز والوں کا یہ خوف دور کر کے اس خوف کو فلپ کے خلاف نفرت میں تبدیل کر دیا جائے۔ ایتھنز والوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ اکثر اور بیشتر سکندر کے باپ فلپ سے متعلق کہتا کہ فلپ کی حیثیت ایک بھیڑیے کی سی ہے جو انسانوں کی نگاہوں سے چھپ چھپا کر لاشوں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ فلپ سے متعلق وہ یہ بھی کہا کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں فلپ بہت بڑا خوبصورت اور شراب بہت پیتا ہے، لیکن عورتیں بھی تو خوبصورت ہوتی ہیں، پھر اسفنج بھی خاصا پانی چوس لیتا ہے۔ وہ لوگ کو کہتا کہ کیا تم اس وہم میں مبتلا ہو کہ غیر قانونی غیر فانی دیوتا آسمان سے تمہارے احوال کے نگہبان اور اس عیاش و بدکار سازشی خون چوسنے والے فلپ کو اپنی مہربانیوں کا مرجع بنا لیں گے، یعنی اس کو معاف کر دیں گے۔ انہی دنوں یونانیوں کے میتھانام کے مندر کی ایک کاہنہ نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ عقاب آسمانی فضاؤں میں اڑاتے ہوئے دیکھیں گے کہ مفتوح گریہ زاری میں مبتلا ہے اور فاتح موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اس پیشن گوئی کا ذکر کرتے ہوئے ڈیماتھینس اکثر ایتھنز والوں سے کہتا کہ جو اختیار مندر کا کاہنہ نے یہ پیشن گوئی کی ہے وہ یقیناً اس پیشن گوئی کا مطلب یہ ہے کہ حملہ آور اہل مقدمہ فلپ کا ماتم کریں گے جو آئندہ جنگ میں قطعی طور پر ہمارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ جہاں ایتھنز کا خطیب ڈیمار ایتھنز کے لوگوں کے ساتھ دوسری ریاستیں تہز کے لوگوں کو بھی سکندر کے باپ فلپ کے خلاف بھڑکا رہا تھا، وہاں فلپ بھی گو اس کا باپ اتنا بڑا سیاستدان یا سالار نہیں تھا۔ فلپ بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا، وہ بڑا تیز ترار اور وقت کے مطابق ڈھل جانے والا شخص تھا۔ وہ صرف گھوڑا پالنے کا کام کیا کرتا اور اس کا نام ایمنتاش تھا۔ مقدونہ کے ان لوگوں سے متعلق کہا کرتے ہیں کہ اس کے آباء و اجداد قسطور تھے۔ یونانیوں کے ہاں قسطور ایک خاصی مخلوق تھی جس سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ان کا نصف دھڑ آدمی اور نصف دھڑ گھوڑے کا ہوا کرتا ہے۔ مقدونیہ کا حکمران ایتھنز کے خطیب ڈیماتھینس کی کارروائیوں سے غافل نہیں تھا، وہ بھی اس جوابی کارروائیوں میں مصروف تھا، لیکن اسے سب سے زیادہ گلہ اپنی بیوی سے تھا جو اس سے بیزاری اور بے توجہی کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ یہ سکندر اعظم کی ماں تھی اور اس کا نام اولمپیس تھا۔ کبھی وہ جزیرہ تھیوسیرس کے ایک مندر میں پجارن ہوا کرتی تھی۔ تھیوسیرس درہ دانیال سے ذرا اوپر گیلی پول کے سامنے واقع تھا۔ اسی جزیرے میں پہلی بار فلپ نے تھیوکریس کی پجارن اولمپیس کو دیکھا اور جزیرے میں بھاگ دوڑ کر رہی تھی، عجیب طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کا حسن بے مثال تھا اور اس کا جمال لاجواب تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ دیوتا کی روح اس میں حلول کر گئی ہے اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے فلپ اس پر فرفتہ ہو گیا۔ 1 سال تک فلپ اولمپیس نام کی اس لڑکی کی محبت میں مبتلا رہا اور پھر اس سے شادی کر لی اور اسی اولمپیس سے فلپ کا بیٹا سکندر پیدا ہوا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اولمپیس کے ہاں سکندر پیدا ہوا تو اس وقت یونان کا بوڑھا کاہن ایرسٹاڈر اولمپیس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کی خوابگاہ میں پہنچ کر اولمپیس اور فلپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا،
غروب آفتاب کے وقت مشرق کے افق پر شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک طرح اس بوڑھے کاہن نے پیشن گوئی کی تھی کہ وقت گزرنے پر یہ پیشن گوئی سچی بھی ثابت ہوئی۔ اس لیے چند دن بعد میں اطلاع مل گئی کہ سکندر کی ولادت کی رات ایشیا کے ساحل پر ایشیائی کوچک کے قدیم شہر ایفیسوس میں دیوی کا منظر نظر آتش ہو گیا، اور سکندر کی پیدائش پر فلپ کے لیے جو دوسری حیرت انگیز بات ہوئی وہ یہ کہ اس روز اولمپس کھیلوں میں فلپ کے گھوڑے نے دوڑ بھی جیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح یونان کے سب سے بڑے دیوتا زاروس کی بیوی ہیرا بہت بری عادتوں کی مالک تھی، اور اس میں ایک عادت حسد اور کینہ تھی، وہ اکثر بے رخی کا اظہار کر کے اپنے شوہر زیوس کے فیصلوں کا احترام نہ کرتی تھی، لہٰذا اس کے اس رویے کی وجہ سے زیرب دوسری دیویوں کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ اسی طرح شادی کے بعد اولمپس اور فلپ کے درمیان بھی تعلقات کا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اولمپس فلپ سے بے رخی برتنے لگی تھی۔ سکندر کی ماں اولمپس کی پجارن ہونے کے ساتھ ساتھ کمال درجہ کا حسن بھی رکھتی تھی، اور اپنے شوہر فلپ سے بے امتیازی اور بے رخی برتنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی رہائش گاہ کے ارد گرد بڑے بڑے سانپ بھی پال رکھے تھے۔ اس کی خوابگاہ کے اندر بھی عشق پیچاں کی بیلیں لگی ہوئی تھیں۔ وہ مذہبی رقص کرنے کی بڑی ماہر تھی، اس لیے کہ وہ پجارن رہ چکی تھی، لہٰذا رقص کے سامان اس نے اپنی خوابگاہ میں رکھے ہوئے تھے، اور وہ جو سانپ اس کے حل کے باہر رکھے تھے وہ سانپ اس کی خوابگاہ میں عشق پیچاں کی بیلوں کے اندر بھی اپنا ٹھکانہ بنانے لگی تھی۔ اپنے ماں باپ کے درمیان بے تعلقی کو دیکھتے ہوئے سکندر شروع سے ہی گوشہ گیر سا ہو گیا تھا۔ گو اس کے باپ فلپ نے اس کی تعلیم کے لیے یونان کی سب سے بڑے فلسفی ارسطو کی خدمات حاصل کی تھی۔ اس کے باوجود وہ تنہائی پسند تھا۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے اس کی ماں اولمپس اکثر اسے گونگا بچڑا کتابی کیڑا کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ سکندر کی اولمپس کی بے رخی کی وجہ سے اس کا باپ فلپ دوسری عورتوں کی طرف مائل ہو چکا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک انتہا درجے کی خوبصورت اور نوعمر لڑکی کو پسند کرنے لگا تھا، اور اس کا نام کلوپترا تھا۔ پھر اس نے کلوپترا سے شادی بھی کر ڈالی۔ وہ سکندر کے باپ فلپ کے لیے بڑا کٹھن اور تکلیف دہ دور تھا۔ ایتھنز کا خطیب ڈیماطنز یونان کی دوسری ریاستوں کو وہ اپنے ساتھ ملا کر ایک طرح سے فلپ کے خلاف ایک طاقتور اتحاد بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ فلپ صرف مقدونیہ کی ریاست کا حکمران تھا اور کوئی دوسرا اس وقت اس کا حمایتی نہ تھا۔ مقدونیہ کی یہ ریاست جزیرہ نما بلقاس میں واقع تھی، اور اس کی حد مختلف زمانوں میں بدلتی رہتی تھی۔ سکندر اعظم کے باپ کے زمانے میں مقدونیہ کی حدود جنوب کی طرف سے کوہستان اولمپس میں جبل کامیون تک تھی، جو اسے سسلی سے جد کرتے تھے۔ مقدونیہ کے مشرق میں دریائے شتریون تھا، اور شمال میں پیتیونا، مغرب میں ایلیریا موجود البانیہ تھے۔ فلپ کے آباء و اجداد کے زمانے میں مقدونیہ کی حدود سمٹی ہوئی تھی، لیکن سکندر کے باپ فلپ کے دور میں اس میں کس قدر توسیع ہوئی تھی۔ مشرق کی طرف بحیرہ نسک جو مقدونیہ کو تراکیہ سے جدا کرتا تھا، وہ شمال میں مقدونیہ اور میسا کے درمیان میں حد فاضل تھا اور مقدونیہ کا جز بن گیا تھا۔ جنوب کی طرف بھی توسیع ہوئی تھی، اور یہ ساحل بحیرہ اور جزیرہ نما کا تصدیق یونان سے الگ اور مقدونیہ میں خم ہو گئے، اور مغرب میں ایلیریا بھی مقدونیہ کا حصہ بن گیا تھا۔ مقدونیہ میں وسیع میدان اور بلند پہاڑ ہیں۔ یہاں کی پوری سطح ایک وحدت سے برعکس یونان کے جس علاقے کی قدرت کو خلیجوں کے ذریعے منتشر کر رکھا ہے، سطح کو وحدت کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں ایک حکومت قائم ہو، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہاں پہاڑوں میں بھیڑ بکریاں پائی جاتی تھیں، میدانوں میں کھیتی باڑی اور تجارت خوب ہوا کرتی تھی۔ مقدونیہ اس دور قانون کی دولت سے بھی مالا مال تھا۔ کانوں سے سونا، چاندی اور الماس نکالے جاتے تھے۔ مقدونیہ ان دنوں دو طرح کے لوگ بستے تھے۔ مقدونیہ میں
ایک یورپی جن میں مختلف قومیں تھیں اور مختلف زبانیں بولی جاتی تھیں، دوسرے یونانی تاجر۔ یورپی اقوام یونانی مہاجروں کی نسبت تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے پست تھی، غالباً وہ پہاڑوں میں رہتے تھے۔ یونانی مہاجرین تو آئے، انہوں نے میدانوں الجزائر کے سالونیکا کناروں پر بسیرا کر ڈالا، اور آخر دونوں قسم کے لوگ جب غلط مسلط ہوئے تو یونانی مذہب اور تہذیب و تمدن کا عروج ہوا۔ اس کے باوجود قدیم یونانی اہل مقدونیہ کو اپنے میں سے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ انہیں بربر خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں کے عادات و اطوار میں بڑی درشتی تھی۔ کوئی شخص جب تک کسی نہ کسی کو قتل نہ کر لیتا بھلے آدمیوں میں بیٹھنے کے لائق نہ ہو سکتا تھا، نہ جوان مرد ہی کہلا سکتا تھا۔ ایک سے زیادہ بیویوں کا عام رواج تھا۔ یورپ میں ایران کے شہنشاہ داریوش سوئم، جسے داریوش اعظم بھی کہا جاتا ہے، جب اس نے لشکر کشی کی تو اس لشکر کشی سے پہلے مقدونیہ کی تاریخ کا بہت کم پتہ چلتا ہے۔ البتہ داریوش اعظم کے زمانے میں مقدونیہ کے روابط یونانیوں کے ساتھ قائم تھے۔ داریوش جب ایک وحشی حملہ آور قوم سائکون کے خلاف حرکت میں آیا تو اس پر حملہ آور ان پر حملہ کرنے لگے۔ وہ باسفورس میں سے گرا اور واپسی میں اپنا کچھ لشکر یورپ میں متعین کر دیا تھا۔ وہ لشکر مقدونیہ اور جزیرہ نما یلکا کے تمام جزیروں کو اپنے زیر رنگین کرنے لگا۔ چنانچہ لشکر کو اپنے منصوبے میں نمایاں کامیابی ہوئی تھی۔ اسی لشکر نے بالآخر ایک شخص ایمنتاش کا مقدونیہ حکومت سونپی، اور داریوش اعظم کے بعد جب زرکیز ایران کا حکمران بنا تو اس کی یونانیوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اس وقت مقدونیہ کے حکمران ایمنتاش کا بیٹا سکندر اول اس کے لشکروں کا سردار تھا، اور یہ دونوں باپ بیٹا ایرانیوں کے حامی تھے۔ سکندر اول کے بعد پدریکاس مقدونیہ کا حکمران تھا، اور پدریکاس نے ایرانیوں کے تمدن کی مقدونیہ میں ترقی دی۔ وہ علم اور ادب کی طرف بھی مائل تھا، چنانچہ اس نے یونانیان اپنے دربار سے وابستہ کیے اور اس کی ہر طرح سے حوصلہ افزائی کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا آرتیلاؤس، جو ایک کنیز کے بطن سے تھا، تخت نشین ہوا، اور اس نے شاہی خاندان کے ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا جو تخت و تاج کے دعوے دار تھے، تاکہ کوئی حریف اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ اس کے بعد آرتیلاؤس نے وسائل آمد رفت بہتر کیے، نئے شہر بسائے، لشکر کو منظم کیا، نوجوانوں کی ورزش کے لیے مقابلوں کی رسمیں شروع کر دی، شعراء اور آباء اور منصوروں کو دربار شاہی میں جگہ بھی دی۔ آرتیلاؤس فوت ہوا تو مقدونیہ میں داخلی انتشار پیدا ہو گیا، اور ان سب کا مقدونیہ کا وہ فرقہ جو یونانیوں سے مخاصمت رکھتا تھا اور خانہ جنگیوں میں 10 سال کا عرصہ لگ گیا تھا، بالآخر سکندر اول کا پوتا ایمنتاش سوئم تخت و تاج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے مخالفین کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کر کے داخلی انتشار کو ایک حد تک دور کر دیا۔ اس زمانے میں ایرانی سیاست کی بدولت اہل ایتھنز کمزور پڑ گئے اور اہل سسلی انہوں نے اختلاف کا شکار ہوئے، اس لیے حالات مقدونیہ کے سازگار ہو گئے۔ ایمنتاش سوئم کے بعد سکندر دوئم اس کا جانشین ہوا۔ اس زمانے میں مقدونیہ میں داخلی جھگڑے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایمنتاش کے داماد بلتیسیوں نے سکندر دوئم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور آخر وقتی طور پر جھگڑا یوں طے ہوا کہ دونوں مل کر حکومت کریں، اور ایک حکومت میں 2 عملی زیادہ دیر نہیں چلتی۔ زیادہ عرصہ گزرا تھا کہ سکندر دوئم قتل ہوا اور بطلیموس نے تخت و تاج سنبھالا، لیکن اس کی حکومت بھی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، کیونکہ ایمنتاش کے بیٹے پدریکاس نے اس کی حکومت چھین لی، لیکن یہ بھی داخلی جنگ اور جدول میں مارا گیا، اور اس کی جگہ ایمنتاش کا سب سے چھوٹا بیٹا فلپ مقدونیہ تخت و تاج کا بادشاہ بنا۔ اسے فلپ دوئم بھی کہتے ہیں، اور اسے فلپ دوئم کے بیٹے سکندر اعظم کہتے ہیں۔ اسی فلپ دوئم کے بیٹے کو سکندر اعظم کہتے ہیں، اور اس تاریخ میں اسے سکندر سوئم کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی سکندر اعظم کو سکندر سوئم بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال ایتھنز کے خطیب
ڈیماتھینس کی کوشش اور اس کے جذبات انگیز اور اجانتی خطبے رنگ لائے۔ اس نے سکندر اعظم کے باپ فلپ کے خلاف نفرت انگیز تقریریں کرتے ہوئے ایتھن والوں کو بالکل اس کے خلاف کر دیا۔ اس طرح سے محبان وطن کا ایک لشکر تیار کر لیا گیا تھا۔ اس نے دوسرا بڑا معرکہ یہ سر کیا کہ اس طرح کی تقریریں کرتے ہوئے اس نے یونان کی دوسری ریاستیں تھیسبی کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ تھیسبین کے لوگ بڑے جنگجو تھے اور ماضی میں وہ یونان کی ایک اور ریاست اسپارٹا کو بھی شکست دے چکے تھے، لہٰذا یونانیوں کے اندر ان کی جنگجوؤں اور اس کی فضائیں گونجتی، آوارہ گردی کی فضائیں گونجتی رہی تھیں۔ اس طرح ڈیماتھینس ایتھنز اور دوسری یونانی ریاستوں کے لیے متحدہ لشکر کو لے کر بھاری ہتھیاروں سے مسلح ہو کر مقدونیہ پر حملہ آور ہوئے اور سکندر کے باپ فلپ کی طرف بڑھے۔ جو لشکر ڈیماتھینس نے تیار کیا تھا اس میں بڑا جوش اور جذبہ تھا۔ ہر ایک نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ مقدونیہ پر حملہ آور ہو کر فلپ کو تخت و تاج سے محروم کر دیں گے، اور سارے لشکری کانسی کی ڈھالیں اتارے ہوئے تھے۔ اس کے پاس چمکتے ہوئے ہتھیار تھے اور خود ڈیماتھینس کی ڈھال پر سنہری حروف میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا جس کا مطلب بختور تھا۔ ڈیماتھینس کو یقین تھا کہ جس قدر بڑا اور مسلح لشکر لے کر وہ مقدونیہ کے حکمران فلپ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، اس لشکر سے وہ فلپ کو شکست دے کر اسے تخت و تاج سے محروم کر دے گا۔ دوسری طرف فلپ بڑا چال باز حکمران تھا، سیاست کے سارے رموزوں سے واقف تھا اور ہر موقع پر مناسب حال و کردار اختیار کر لیتا تھا۔ لشکر کی کمانداری میں کسی کی برابری کا دم نہیں بھر سکتا تھا۔ جس وقت ڈیماتھینس ایتھنز میں تھیس دونوں ریاستوں کے لشکر کو لے کر مقدونیہ کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اسی وقت یکایک یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ فلپ مقدونوی لشکری کو لے کر کہیں غائب ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایتھنز کے کچھ مخبر اور تھاتالیہ اگر یہ بھی خبریں لے کر آئے کہ مقدونیہ بادشاہ فلپ اپنے لشکر کو لے کر بلتان کی طرف بھاگ گیا ہے۔ یہ خبریں سن کر ایتھنز ہی نہیں اس کے ایتھنز اور لشکریوں کے حوصلے بھی بڑھ گئے۔ انہوں نے اپنی پیش قدمی کی رفتار پہلے کی نسبت زیادہ تیز اور پرجوش کر دی، اور دوسری طرف فلپ ایک زبردست جنگی چال چل رہا تھا اور ایتھنز اور تھیپس والوں کو اس نے ایک عجیب طرح کی غلطی اور مخمے میں ڈال کر رکھ دیا، اس لیے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں نہیں گیا تھا۔ اس نے یلکان کا رخ نہیں کیا تھا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ کہیں آس پاس ہی موجود تھا، لیکن اس نے یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ اپنے ملکان کی طرف چلا گیا ہے۔ اس طرح ایتھنز اور تھیس کی لشکریوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر کے رکھ دیا تھا۔ ایتھنز اور تھیبس والے لگاتار مقدونیہ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت جب کہ سورج ان سواروں کے سامنے آیا تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور اس لیے کہ مقدونیہ کا بادشاہ فلپ اپنے کام کی ابتدا کر چکا تھا۔ فلپ اپنے لشکریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اور ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ اپنے بہترین سپہ سالار مینو کی سرکردگی میں دے دیا۔ خود فلپ کو اپنے حصے کے ساتھ ایک لمبا چکر کاٹا اور ایتھنز والوں نے اس کے لشکر کے پشتی حصے کی طرف چلا گیا، جبکہ پارمینیو اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ہیمس اور لشکریوں کو راہ روکنے کے لیے ایک نالے کے قریب اپنے سواروں کے ساتھ بالکل تیار تھا۔ مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے پہلی بار اپنے بیٹے سکندر کو جنگ میں حصہ لینے کا موقع دیا تھا۔ سکندر اس وقت اپنے سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا اور اس گھوڑے کا نام بیوسیفالس تھا۔ فلپ نے اپنے بیٹے سکندر کو سواروں کے ایک دستہ کا کمانڈر بھی بنا دیا تھا۔ اس طرح جس لشکر کے ساتھ فلپ کے پارمینیو کا دشمن کی راہ میں تھے، اس کے 3 حصے تھے اور ایک پارمینیو کے پاس، دوسرا اس نے اپنے بیٹے فلورس کی سرکردگی میں تھا اور تیسرا سکندر کی کمانداری میں۔ پارمینیو، سکندر اور فلورس تینوں کے لیے فلپ کا یہ حکم تھا کہ جب تک وہ انہیں اجازت نہ دے اس وقت تک وہ اپنے سواروں کے ساتھ آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ آور نہ ہوگا۔ اچانک ایتھنز تھیجس والے، چونکہ فلپ اپنے لشکر کے ساتھ ان کی پشت کی طرف سے نمودار ہوا، پشت میں تھیبس کی ریاست کا لشکر تھا اور آگے آگے ایتھنز والے تھے۔ تھیس والوں نے جو ہی دیکھا کہ انہیں دھوکہ اور فریب دیا گیا ہے، فلپ کہیں نہیں گیا بلکہ یہی ہے اور اب وہ ہماری پشت کی طرف سے نمودار ہو کر
ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ تب انہوں نے فلپ اور اس کے لشکریوں پر حملہ کر دیا۔ اس طرح تھیس کا لشکر سکندر کے بعد فلپ کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور لڑائی شروع ہو گئی۔ دوسری طرف پارمینوفلوٹس اور سکندر بڑے بے چین دکھائی دے رہے تھے، اس لیے کہ ایتھنز والوں کا لشکر پیش قدمی کرتے ہوئے اب ان کے سامنے آ چکا تھا، اور ساتھ ہی انہیں تھیبس اور فلپ کے ٹکرانے کی وجہ سے تلواروں، ڈھالوں اور اس کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ حملہ آور ہونے والے لشکری مختلف قسم کی آوازیں نکال رہے تھے، جس سے پارمینوفلوٹس اور سکندر نے اندازہ لگا دیا کہ پشت کی جانب سے فلپ نے دشمن پر حملہ کر دیا ہے، لیکن وہ ایک نالے کے قریب بالکل مستعد رہے، اس لیے کہ فلپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ جب تک وہ نہ کہے وہ سامنے آ کر ضرب نہ لگائیں گے۔ لیکن جب فلپ کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا، تاخیر ہوئی، تو سکندر انتظار نہ کر سکا اور وہ بے چین ہو گیا اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سامنے ایتھنز والوں پر حملہ آور ہوا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے مقدونیہ کے باقی لشکر بھی ایتھنز والوں پر ٹوٹ پڑے۔ اب ایتھنز اور تھیس والوں کی حالت بری ہونا شروع ہو گئی۔ پشت کی طرف سے فلپ پہلے ہی ان کا قتل عام شروع کر چکا تھا، جبکہ سامنے کی طرف سے سکندر پارمینوفلوٹس نے حملہ شروع کر دیا اور رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ اس حملے کے نتیجے میں چاروں طرف ایتھنز اور تھیبس والوں کی لاشیں بکھرنا شروع ہو گئیں۔ عین جنگ کے دوران یہ مشہور ہو گیا کہ سکندر نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر سامنے کی طرف سے دشمن پر حملہ کر دیا ہے۔ حملے کی ابتدا اس نے کی ہے، لہٰذا وہ جنگ میں کام آ چکا ہے اور مارا گیا ہے۔ اس خبر نے اس کے باپ فلپ کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ جبکہ سکندر دشمن کا قتل عام کرنے کے بعد ایک محفوظ جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، وہاں کھڑے ہی کھڑے اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ذرا لنگڑا کر چلتا ہوا کچھ ڈھونڈ رہا ہے، اور اس موقع پر اس لنگڑے شخص نے ایک زخمی لشکری کی آواز سنی تو اس کی بات سننے کے لیے ذرا جھک گیا، اور اس کے ساتھ مسلح نوجوان کے دستے بھی تھے۔ سکندر قریب گیا تو پہچان گیا کہ وہ لنگڑا تو اس کا باپ ہی تھا۔ یوں ہی فلپ نے سکندر کو اپنے قریب آتے دیکھا تو اس کی خوشی، اس کی مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی، اس لیے وہ تو لنگڑاتے ہوئے چاروں طرف بکھری لاشوں کے اندر اپنے بیٹے کی لاش تلاش کر رہا تھا۔ سکندر جو ہی باپ کے قریب گیا، فلپ نے اسے گلے لگا لیا اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر اس کا جسم دیکھا کہ کہیں اسے کوئی ضرب تو نہیں لگی۔ پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پارمینو کے بیٹے فلوٹس نے مجھے بتایا کہ ایک دم تم اپنے گھوڑے کی ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھے اور حملہ آور ہوتے ہوئے اس طرح کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے کہ جیسے شیطان تمہیں اٹھا لے گیا ہو۔ اس وقت سب لوگ تمہاری لاش تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اب تم سلامت مل گئے ہو تو شکرانے کے طور پر ڈھیروں سولفیزنوں کے مندر کی نظر کر دوں گا۔ سکندر کو یہ بھی ڈر اور خدشہ تھا کہ چونکہ اس نے باپ نے حکم آنے سے پہلے ہی دشمن پر حملہ آور ہوئے تھے تو ابتدا کی تھی، لہٰذا وہ سہمتا تھا کہ اس کا باپ اس کی کام کی وجہ سے اسے ناخوش ہوگا۔ لیکن اپنے باپ کی زبان سے حوصلہ افزائی باتیں سن کر سکندر مطمئن ہو گیا، اور اس طرح فلپ نے اپنی تدبیر سے ایتھنز اور پنز والوں کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دی تھی۔ جس وقت تھیس اور ایتھنز والوں کو شکست ہوئی، وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور شہر آفاق خطیب ڈیماتھنس بھی اپنے ہتھیار پھینک کر میدان جنگ میں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کی وہ ڈھال جس پر بختاور کا جملہ لکھا تھا، وہ بھی میدان جنگ میں پائی گئی تھی، اور اس لیے کہ ڈیماتھنس اپنے ہتھیار پھینک کر اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگے تھے۔ یہ لڑائی ریماکس کے میدانوں میں ہوئی تھی، جس جنگ میں سکندر کے باپ فلپ کے پاس 30,000 پیادے اور 2,000 سوار تھے۔ کہتے ہیں کہ سواروں کی سالاری کرتے ہوئے اس وقت سکندر کی عمر 18 سال کی تھی، اور وہ پہلی مرتبہ جنگ میں شریک ہوا تھا۔ اسی کے حملے نے دشمن کی صفوں کو درہم برہم کر دیا تھا، اور اس جنگ میں ایتھنز اور تھیسن کے لگ بھگ 6,000 لشکری مارے گئے اور مقدونیہ 1,000 لشکری جنگ میں کام آئے۔ اس جنگ کے بعد فلپ اپنے لشکر کے ساتھ تھیمس کے علاقوں پر بھی حملہ آور ہوا اور ان کی ساری عسکری قوت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف ایتھنز کے لشکر پر کائینا کی جنگ میں تباہی خیز و غضب پڑ چکی تھی، اور جب انہوں نے سنا کہ مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے تھیس پر حملہ آور ہو کر تھیس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اس کی حفاظت کے لیے وہاں اپنے لشکری بٹھا دیے ہیں، تو اہل ایتھنز اپنے ریشہ طاری ہو گیا، اور وہ یہ خطرہ محسوس کرنے لگے کہ تھیس پر قبضہ کرنے کے بعد اب فلپ اپنے لشکر کے ساتھ ایتھنز کا رخ کرے گا، اور جس طرح تھیس والوں پر حملہ آور ہو کر اس نے اس کے سارے
کسویل نکال دیے۔ اس طرح ایتھنز والوں کو بھی ایک بار پھر وہ تباہی کا سامنا کروائے گا۔ ایتھنز والے ابھی انہی سوچوں میں غرق تھے کہ حیران، فکر مند، پریشان ہو رہے تھے کہ دیکھیں ایتھنز والوں پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کرنے کے بعد فلپ ایتھنز والوں پر کیسے حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن ایتھنز والے یہ دیکھ کر حیران شرزدہ رہ گئے کہ فلپ نے ایتھنز کی عظیم الشان جمہوریت سے کوئی مطالبہ نہ کیا اور ان کے تاوان جنگ مطلب کیا، نہ ہی ان پر حملہ آور ہوا، اس لیے کہ اس شہر کے لیے اس کے دل میں ناقابل بیان احترام تھا۔ بلکہ ایتھنز والوں کے دل جیتنے کے لیے فلپ نے اپنے بیٹے اور چند دوسرے امراء کو خیر سگالی کے وفد کے طور پر ایتھنز کی طرف روانہ کیا، اور ایتھنز والوں نے سکندر اعظم اور اس کے امراء کا بہترین انداز میں استقبال کیا۔ ایتھنز جیسے قدیم شہر میں قیام کے دوران سکندر کے وہاں کے تمام مشہور مقامات دیکھے، تعلیم یافتہ لوگوں کے ہجوم میں جانے کا اس کا پہلا اتفاق تھا۔ اور سب سے پہلے سکندر اعظم آرویڈیوس بینک کی پہاڑی دیکھنے گیا، اور ایتھنز کے پاس ایک پہاڑی تھی جو اس پہ بیٹھ کر یونان کے قبر اور باہم مشورے کیا کرتے تھے، اور اس جگہ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے ایتھنز کا دیونیسلیس کا تھیڑ بھی دیکھا۔ دیونیسلیس یونانیوں کا ایک دیوتا تھا، اور تھیٹر میں نصب گاہوں کی مرمیں قطاریں سامنے بٹھا کر وہاں بیٹھ کر دیکھا، اور لوگ جمع تھے جن کے بازو بڑے خوبصورت بنے ہوئے تھے، مشعلوں کی روشنی اور منور باغوں میں خوب مزہ اور طوائفوں کے ساتھ سیاست پر گفتگو کرتے رہے۔ اس تھیڑ میں قدیم اور عجیب و غریب کہانیاں لوگوں سے سنی، جہاں ابو اہل کی گویاں بھی جاری ہوئی تھیں، جس کی سفنکے بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت دور تھا۔ اس دیس میں دوسرا مصر تھے۔ ابو لہول سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دیوزادی تھی جس کا سر شیر کا تھا اور بدن عورت کا۔ مشہور ہے کہ اس نے ایک پہلی تیار کر رکھی تھی اور ہر ایک سے پہلی بجواتی تھی۔ جو صحیح جواب نہ دے سکتا وہ اسے مار ڈالتی تھی۔ جب تک مصر کوسفکیک کی تعلق ہے تو اس کا سر آدمی کا اور بدن شیر کا ہے۔ اب تک موجود ہے، جو لوگ اسے ابو الوہیل کے نام سے پکارتے ہیں۔ ایتھنز میں سکندر ایتھنز کی عورتوں سے مل کر بے حد خوش ہوا، اس لیے کہ وہ سب تعلیم یافتہ اور خوشگو تھی۔ اس کے علاوہ سکندر کی مقدونیہ کی طرح ایتھنز میں بچے ادھر ادھر بھاگتے دکھائی نہ دیے۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو اسے بتایا گیا کہ ایتھنز پسند نہیں کرتے کہ اس کے بچے ادھر ادھر دوڑتے پھریں، روٹی کے لیے بھیک مانگیں اور ہر آنے والے کو اس مطلب کے لیے پکاریں۔ لوگ کثرت سے اولاد کے خواہاں بھی نہیں ہیں۔ ایتھنز میں قیام کے دوران سکندر اعظم نے محسوس کیا کہ مقدونیہ کے مرکزی شہر پیلیا کی نسبت ایتھنز میں زیادہ خصوصیات وہاں موجود اور دولت کی ریل پیل تھی۔ مواصل بھی بہت زیادہ موصول کیے جاتے تھے۔ محکوم جزیروں سے خراج بھی وصول کیا جاتا تھا اور بحری تجارت میں خوب عروج پر تھی۔ دولت کی فراوانی ہی کے باعث شہر کی سڑکیں اور بازار سایہ دار اور کشادہ تھے اور بڑی بڑی پبلک عمارتیں بن گئی تھیں۔ دکانوں کے سامنے ہر وقت چاندی کے سکوں کی جھنکار سنی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مقدونیہ کے چاندی کے سکوں کی جھنکار سنی جا سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مقدونیہ کے مرکزی شہر پیلا کے مقابلے میں ایتھنز میں چیزوں کی قیمتیں بہت گراں تھیں اور وہاں بندرگاہ اور تجارتی جہاز کھڑے کیے جاتے تھے اور غلہ اتارا جاتا تھا۔ یہ غلہ بحر اسود کی بندرگاہوں سے آتا تھا اور اس کے علاوہ دور افتادہ جزیروں سے بھی بہت ساری چیزیں آتی تھیں، مثلاً سیاہ فام اور سفید فام غلام نیز مختلف قسم کی دھاتیں، لکڑی اور تعمیر وغیرہ کے کام کے لیے لائی جاتی تھی۔ وہاں قیام کے دوران سکندر نے محسوس کیا کہ دولت کی ریل پیر ہر لحاظ سے بڑھتی اور قیمتوں کا نتیجہ ہے۔ مال اور اسباب کے نرخ اور اونچے ہو رہے ہیں اور مزدور اعضاء اس کی وجہ سے سپاہیوں کی بہت بڑی تعداد بے روزگار بھی پھر رہی ہے۔ ماہرین غلام بھی بکثرت پہنچ رہے تھے۔ سکندر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایتھنز کے بازاروں کی طرف بھی گیا اور اس نے بازار لوگوں سے بھرے رہتے تھے، لیکن بازاروں میں سے گزرتے ہوئے سکندر جس چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ بازار میں جگہ جگہ ایتنا دیوی کے عالیشان مجسمے تھے جو سونے اور ہاتھی دانت سے بنائے گئے تھے، اور نیل گاؤں کے نیچے ایتنا دیوی کے ان مجسموں کا نظارہ بڑا دلکش معلوم ہوتا تھا۔ سکندر نے چند روز تک ایتھنز میں رہنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد لوٹ آیا۔
ناظرین کرام، اگلی کہانی کا اگلا حصہ اگلے ایپیسوڈ میں ملاحظہ فرمائیں۔